السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گجرانوالہ سے زاہد الراشدی عرض کر رہا ہوں۔ آج انتہائی افسوس، صدمے اور رنج کی خبر اچانک ملی کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کو قاتلانہ حملہ کر کے بے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پوری قوم کے لیے بہت گہرے صدمے کی بات ہے، اور علماء کرام کے لیے تو ایک بڑی قدابر علمی، دینی، سیاسی شخصیت سے محرومی ہے۔ ہمارے تو بزرگ تھے، بڑے تھے، اہل حق کے رہنما تھے، ساری زندگی حق کے لیے، اہل حق کے لیے، دینی مدارس کے لیے، افغانستان کی آزادی کے لیے اور ملک میں نفاذ شریعت کے لیے ساری زندگی جنگ لڑتے رہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی وفات پر کن الفاظ کے ساتھ اپنے رنج کا اور صدمے کا اظہار کریں۔ ابھی پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی دامت برکاتہم سے فون پر بات ہوئی ہے۔ وہ بڑے دل گرفتہ ہیں، بہت مضطرب اور بے چین ہیں۔ سارا ملک ہی بے چین ہے، سارا ملک ہی دل گرفتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سمیع الحق کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ راستوں کی صورتحال بھی ایسی ہے، ابھی میں نے راستوں کی صورتحال کا پتہ کروایا کہ راستے بھی مخدوش ہیں، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ ہم نے کل گجرانوالہ میں ظہر کی نماز کے بعد شہر کے علماء کا مشاورتی اور تعزیتی اجلاس طلب کیا ہے۔ اس میں ہم اس وقت کی صورتحال کی روشنی میں باہمی مشاورت کریں گے کہ ہم اس سلسلے میں، احتجاج کے سلسلے میں اور مزید ضروریات کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ سارے ملک کے دوستوں کے ساتھ اس غم میں شریک ہوں، اور خود بھی مولانا کے ایک پرانے رفیق کار کی حیثیت سے تعزیت کا مستحق ہوں۔ اللہ پاک مولانا کے خاندان کو، بچوں کو صبر جمیل، حوصلہ عطا فرمائیں، اور ہم سب کو ان کے مشن، ان کی دینی جدوجہد کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔